نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حکومت پر نہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حکومت پر نہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی والے زمانے میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حکومت پر نہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ قابل قدر نوجوانوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور معزز مہمانان کرام، آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مدرسے کے 2 طالب علم حافظ قرآن ہوا ہے۔ حافظ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن ہی ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو اس کتاب سے محبت کرتا ہے تو رب ذوالجلال کے ہاں وہ انسان جو ہے بڑا بن جاتا ہے۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَنزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتابیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، ان سب کتابوں کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری نہیں لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن کریم آج تک اور قیامت تک کوئی ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کریم کے اندر زبر یا زیر یا پیش کا بھی رد و بدل کر دے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار و مشرکین نے رسول پاک علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو آپ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا ہے، 3 چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو پھر سنو، یہ اگر کسی کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو تم بھی تو ایک انسان ہو، اور عرب کے بڑے بڑے فصحاء جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں سب کو لے لو اور قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ، تم تو ہرگز نہیں لا سکتے ہو۔ تو اگر قرآن کریم کی ایک سورت ہی، چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی لا کر دکھا اور تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو پھر سنو، ایک قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت ہی لا کر دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کہ تم ہرگز نہیں یہ کام کر سکتے ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی لا کر دکھا سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے دینی بھائیوں، اس قرآن کریم کے فضائل میں کہاں تک بیان کروں، اس مختصر سے وقت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا قرآن کریم کے سلسلے میں کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام کے جنہوں نے 99 مرتبہ رب ذوالجلال کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا
کہ اے پروردگار عالم آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فہمن او کان بلا فہمن، کہ سمجھ کر پڑھوں تب ثواب ملے گا، یا بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے اور ثواب کی۔ میرے دینی بھائیوں، ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تم اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرو، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم قرآن کریم سے رشتہ اپنا مضبوط کر لو۔ یقین جانیے جو قوم اور جو لوگ قرآن کریم سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اونچا کر دیتے ہیں۔ یہ مجلس جو لگی ہے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، یہ موقع بہت بہترین موقع ہے، اور اس موقع پر جو ہے دعا ہوگی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، وہ صحابی رسول جب قرآن کریم مکمل فرماتے تو اپنے گھر والے کو جمع کرتے، اہل خانہ کو جمع کر کے فرماتے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی۔ اسی طریقے سے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ جب کوئی انسان قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو حاضرین ہوتے ہیں مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔